المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا دوسرا سبق ہے، یعنی جو ہم نے نیا سلسلہ شروع کیا ہے، احادیث سہلۃ، دکتور فا عبدالرحیم کی جو کتاب ہے اس کو ہم نے پچھلے درس میں شروع کیا تھا۔ آج دوسرا درس ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے پہلا جو حدیث ہے وہ مکمل کیا تھا، اور پھر ہم دوسرے حدیث پہ بات کر رہے تھے، اور اسم تفضیل پہ ہم آ گئے تھے، اور وقت کی کمی کی وجہ سے ہم وہ مکمل نہیں کر پائے۔ تو آج ہم وہ انشاءاللہ تعالی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور تیسرا جو حدیث ہے اس میں اس کو بھی تیسرے حدیث کا مطالعہ بھی شروع کریں گے۔ اب دوسرا حدیث نکالیے پیج نمبر 9 پہ، جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن بہتر ہے اور محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو مومن ضعیف سے۔ یہ ہم نے حدیث پڑھا تھا، رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ پھر ہم احب اسم تفضیل پہ بات کر رہے تھے۔ یہاں پر مؤلف نے 2 جملے دیے ہیں، اخی حبیب الیہ، میرا بھائی مجھے محبوب ہے، و اختی احب الیہ منہ، اور جو میری بہن ہے وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ جو ہے پیج نمبر 9 کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، احب الناس الی المسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کو سب سے زیادہ لوگوں میں سے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی جو مسلمان ہیں ان کو سب سے زیادہ محبوب لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مسلمان ہو، عامی ہو یا خاص ہو، یعنی علماء سے میں ہو یا زاہد ہو یا کوئی عام مسلمان، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس پہ ہم نے بات کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ یہ جو احب ہے یہ افعال کے وزن پہ اسم تفضیل ہے، یعنی اس میں ہم یعنی 2 جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں کمپیریزن کرتے ہیں، یا اس کو ہم نے کہا تھا ہم اس کو کمپیریٹو ڈگری کہتے ہیں انگریزی میں، اور اگر ہم 2 چیزوں کا موازنہ نہ کریں، کلیتاً کسی کو فضیلت دے، تو اس کو ہم یعنی سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں۔ یہ ہم دیکھیں گے، ہم اسم تفضیل جب ہم پڑھیں گے تو اس کی ڈیفینیشن، تعریف کیا ہے، اور اس میں اس کی جو اقسام ہے اور یہ کیسے استعمال ہوتا ہے، آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ تو اسم تفضیل پہلے ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسم تفضیل ایسے اسم مشتق کو کہا جاتا ہے۔ اسم مشتق یعنی جو ڈیرائیوڈ ہے، یعنی جس کو نکالا گیا ہے، یعنی اسم تفضیل ہم اس اسم مشتق کو کہتے ہیں جو کسی موصوف کی صفت کو دوسرے کے مقابلے میں برتر یا زیادہ ظاہر کرے، یعنی موصوف کی صفت، ہم یہاں پہ جو اوصاف ہوتی ہیں، ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں، ان کا کمپیریزن کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جو موصوف کی صفت کو ہم دوسرے کے ساتھ مقابلہ یعنی کمپیریزن کرتے ہیں، کبھی ہم دکھاتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے، اس میں یہ برتری یا زیادتی ہوتی ہے، ہم اس کو ظاہر کرنے کے لیے اسم تفضیل استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم 2
یعنی جو ہمارے پاس دو اشخاص ہے یا دو کوئی چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، ان کا ہم موازنہ کرتے ہیں، پھر ہم ایک کو اس میں یعنی زیادتی دیتے ہیں یا اس کو برتری دکھاتے ایک کی دوسرے کے اوپر. اب یہ جو برتری ہے یا یہ زیادتی ہے یا برتری ہے، یہ اچھائی اور برائی دونوں کو ظاہر کرنے کے لیے ہو سکتی ہے. یعنی اسے ہم کوئی اچھی صفت کا زیادہ ہونا دکھا سکتے ہیں یا کسی بری صفت کا زیادہ ہونا دکھا سکتے ہیں. تو دونوں نیگیٹیولی اور پازیٹیولی بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ خالی اچھی صفت ہی ہو، کوئی یعنی کبھی صفت بھی ہو سکتی ہے جس کی یہ برتری یا زیادتی ظاہر کرے. اب یہ برتری یا یہ زیادتی کلی بھی ہو سکتی ہے، یعنی جس کو ہم ایبسلیوٹ کہہ سکتے ہیں، یعنی جس کو میں نے کہا تھا، جس کو ہم انگریزی میں سپرلیٹو ڈگری سے جانتے ہیں. یعنی کلی برتری اگر ہوگی، اگر ہم سب پہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کو فضیلت دیں گے، یا جو یہ ہم زیادتی دے رہے ہیں یا ہم جو برتری دکھا رہے ہیں، یہ ہم کہیں گے کہ کلیتاً اس کو لیں گے ایبسولوٹلی. یعنی اس میں کسی دوسرے کے یعنی کمپیریزن میں ہم یہ یعنی موازنہ نہیں کر رہے ہیں، ہم کلیتاً اس کو فضیلت دے رہے ہیں، یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سے اچھا یا سب سے برا. تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. اور جب ہم موازنہ کرتے ہیں دو کے درمیان، یعنی یہ ایک شخص دوسرے سے اچھا ہے یا ایک شخص دوسرے سے برا ہے، تو اس کو ہم کمپیریٹو ڈگری کے نام سے جانتے ہیں انگریزی میں. تو یہ بنیادی چیز تھی. اس میں تفضیل، اس میں مشتق ہے جو موصوف کی صفت کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ یا برتر ظاہر کرے. یہ برتری اچھائی یا برائی دونوں میں ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے یعنی کیسے ہم دیں اس کے دو اقسام ہیں، یعنی کلی برتری یا کلی زیادتی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ موازنے کے طور پر، تو اس کو ہم کمپیریٹو ڈگری کہتے ہیں. اب پہلے اس کا وزن ہم دیکھ لیتے ہیں. اسم تفضیل مذکر کے لیے افعلو کے وزن پر آتا ہے. یعنی افعلو مثلا زید اطول من یاسر، زید اطول من یاسر، زیادہ لمبا ہے یاسر سے. اطول، تو ہمارے پاس وزن ہے اطول، یعنی یہ اصل ہمارا وزن ہے افعلو. افعلو ہمارے پاس اصل وزن ہے اسم تفضیل مذکر کے لیے. تو اس میں ہم نے طال یطول فعل ڈالا یا طویل صفت، تو اس سے پھر فا عین لام کلمہ، اس میں طا وا اور لام ہے. تو پھر جب ہم اس کو افعلو وزن پہ لائیں گے تو یہ اطول ہو جاتا ہے. زید اطول من یاسر، زید زیادہ لمبا ہے یاسر سے. یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے افعلو، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اور پھر جو مؤنث ہے، مؤنث کے لیے فعلا، فعلا کے وزن پر یعنی اسم تفضیل آتا ہے. لیکن یہاں پہ جب ابھی ہم مؤنث جو قواعد ہے اسم تفضیل کی اس پہ بات کریں گے. لیکن فی الحال آپ اتنا یاد رکھیے کہ جو مؤنث ہے اس میں ہم وہ جو مؤنث اسم تفضیل ہے وہ ہم اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپرلیٹو ڈگری میں استعمال کرتے ہیں. یعنی اگر ہم کو موازنہ کرنا ہو دو کے درمیان تو ہم جو وزن ہے اطولو استعمال کرتے ہیں، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، یا جمع کی صورت میں بھی ہم یہی استعمال کرتے ہیں. جہاں پہ ہم مؤنث استعمال کریں گے تو وہ سپرلیٹو ہوگا، وہ وہاں پہ کمپیریٹو استعمال نہیں ہوگا. وہ ہم قاعدہ دیکھیں گے ابھی. فی الحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پر اسم تفضیل آتا ہے. تو یہاں پہ لکھا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا عظمی النساء، عائشہ رضی اللہ عنہ عورتوں میں سب سے زیادہ عظیم عورت ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو فضیلت ہے وہ کسی کے ساتھ ہم موازنہ نہیں کر رہے ہیں. عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہم ان کو کلیتاً یعنی فضیلت دے رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سب عورتوں سے زیادہ عظیم ہے. تو یہاں پہ کسی کے ساتھ موازنہ نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے کلیتاً ان کو فوقیت دی، ہم نے کسی کے ساتھ موازنہ نہیں کیا. یہ ہم ان قواعد کی طرح آئیں گے. فی الحال آپ اتنا یاد رکھیے کہ مذکر کے لیے افعال ہم استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے لیے فعلا، یعنی فعلا یہاں پہ عظمی. اعظم اس کا مذکر ہوتا تو مؤنث کے لیے آپ عظمی ہو گیا. یعنی ہمارا وزن تھا فعلا
جب ہم اس کو عظمہ فعل سے لائیں گے عین ذا اور میم تو یہ عظمہ ہو جائے گا. عظمہ عظمہ فعل سے عظمہ یعنی فعلا کے وزن پہ. اب ہم قواعد کی طرف آتے ہیں جو اسم تفضیل کے قواعد ہیں جو انتہائی یعنی اہم ہے ہمارے لیے جاننا, اور اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو ممکن ہے کہ ہم اس میں یعنی ہم غلطی کر بیٹھیں. تو ایسا نہ ہو اس لیے ہم جو قواعد ہیں یہ جو 2 قواعد ہیں ان کا ہم کو زیادہ تر, اس کے اور بھی قواعد ہیں وہ زیادہ اتنے اہم نہیں ہیں, لیکن جو یہ 2 قواعد ہیں یہ بہت ہی زیادہ یہ اہم ہے اور ان کو آپ کو یاد کرنا ہے پہلے, اس سے پہلے کہ ہم اس کے جملے دیکھیں اسم تفضیل کے. تو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ تفضیل بعض یعنی تفضیل بعض سے یہاں پہ مراد ہے یعنی کمپیریٹیو ڈگری, یہاں پہ سپرلیٹو مرکب یعنی بعض, ہم کلی فضیلت نہیں دے رہے ہیں, ہم بعض کو بعض پہ فضیلت دے رہے ہیں ایک شخص کو دوسرے پہ. تو تفضیل بعض میں اسم تفضیل جملہ اسمیہ کی خبر کے طور پر آتا ہے. تو جو اسم تفضیل ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, مبتدا اور خبر. تو جو یہ اسم تفضیل ہے یہ اس جملہ اسمیہ کی خبر کے طور پہ وارد ہوتی ہے, لہٰذا یہ نکرہ ہوتی ہے, یا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں یہ نکرہ ہوتا ہے اسم تفضیل, اور ہمیشہ واحد مذکر آتا ہے اور اس سے پہلے حرف جر کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی جب تفضیل بعض یعنی جب ہم کمپیریٹیو ڈگری کی بات کر رہے ہیں تو تب کیا ہوتا ہے کہ جو جملے جو اسمیہ ہے اس میں اسم تفضیل خبر کے طور پر آتا ہے, یعنی اس جملے اسمیہ کی خبر ہوتی ہے یعنی اسم تفضیل, اور ہم کو معلوم ہے کہ جو خبر ہے وہ نکرہ ہوتی ہے تو اس لیے یہ اسم تفضیل بھی نکرہ بن جاتا ہے. اور ہمیشہ, اور جب ہم نے کہا کہ ہمیشہ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم اسم تفضیل ہم کو یعنی تفضیل بعض ہو یعنی کمپیریٹیو ڈگری ہو تو ہمارے پاس ہمیشہ اس کو کس یعنی واحد مذکر کے صیغے میں لانا ہے. یہاں پہ کوئی مؤنث کا صیغہ استعمال نہیں ہوگا, خالی جب یعنی کمپیریٹیو ڈگری آئے گا تو سیدھے آپ کو دیکھنا ہے کہ ایک ہی وزن ہے اس کا افعالو, یعنی یہاں پہ میں خالی تفضیل بعض کی بات کر رہا ہوں یعنی کمپیریٹیو ڈگری جب ہم 2 کا موازنہ کر رہے ہیں تو ایک ہی وزن آپ کو یاد رکھنا ہے افعالو, یہاں پہ مؤنث نہیں لانا کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے ہمیشہ یعنی ہر کسی صورت میں وہ واحد مذکر آتا ہے اور اس سے پہلے حرف جر کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ پہلا قاعدہ ہے. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اب تفضیل کل ہے یعنی ہم کلیتاً فضیلت دے رہے ہیں ایبسلیوٹلی یعنی جس کو ہم سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں. تفضیل کل میں جب اس میں تفضیل مرکب اضافی کی صورت میں جملہ اسمیہ کی خبر بن کر استعمال ہو تو اس وقت عدد اور جنس کے اعتبار سے اس کا اپنے موصوف یعنی مبتدا کے مطابق ہونا یا نہ ہونا دونوں جائز ہے. تو تفضیل بعض کا ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جب یہ خبر بن کے آتا ہے اسم تفضیل تو اس میں ہمیشہ ایک ہی وزن پہ آتا ہے یعنی واحد مذکر. اب ہم تفضیل کل کی طرف جاتے ہیں یعنی سپرلیٹو ڈگری. یہاں پہ ہم کلیتاً ایک شخص کو یا ایک موصوف کو اس کی صفت کو کلیتاً دوسروں پہ سب پہ فضیلت دیتے. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مرکب اضافی میں کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, یعنی یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ تفضیل کل کیسے مرکب اضافی استعمال ہوتا ہے. تو یہ بھی جملہ اسمیہ کی خبر بن کر استعمال ہوتا ہے. تو اس وقت عدد اور جنس جب ہم نے جملہ اسمیہ پہ بات کی تھی مبتدا خبر پہ بات کی تھی تو ہم نے اس وقت پڑھا تھا کہ جب جو عدد اور جنس ہے اس میں جو خبر ہے وہ مبتدا کی مطابقت کرتا ہے یعنی اس کو فالو کرتا ہے. اگر مبتدا مذکر ہو تو خبر بھی مؤنث ہوتی ہے, اگر مبتدا تثنیہ ہو تو خبر بھی تثنیہ ہوگی, اور مبتدا اگر جمع ہو تو خبر بھی اس کے جمع آئے گی. تو یہاں پہ دوسرا جو قاعدہ ہے اسم تفضیل میں جب یہ تفضیل کل ہو یعنی سپرلیٹو ڈگری سب پہ ہم فضیلت دے رہے ہیں تب کیا ہوتا ہے اس وقت عدد اور جنس کا اپنے موصوف کے مطابق ہونا یا نہ ہونا دونوں جائز ہے. یعنی یا تو ہم اس کے مطابق لا سکتے ہیں, یعنی اگر ہمارے پاس جملہ ہے تو اس میں واحد ہمارے پاس مبتدا ہے اس کا تو ہم مطابقت میں اس کی جو خبر ہے یا اسم تفضیل ہے وہ بھی واحد لا سکتے ہیں. یا اگر ہمارے پاس مؤنث ہے تو ہم اسم تفضیل کو بھی مؤنث لائیں گے, یا ہم اگر ہمارے پاس جمع ہے تو جو اسم تفضیل اس کی خبر ہے اس کو بھی جمع لائیں گے یعنی مطابقت میں لائیں گے, یہ جائز ہے. اور اگر ہم مطابقت نہیں کریں گے یعنی
ہم مذکر کے لیے مؤنث استعمال کریں گے یا واحد کے لیے جمع استعمال کریں گے، یعنی ہمارے پاس واحد جمع ہوگا، ہم واحد کا اسم تفضیل کا صیغہ لائیں گے، تو یہ جائز ہے۔ یعنی آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو تفضیل کل ہے اس میں جائز ہے، اس میں کوئی آپ کو، یعنی اس میں آپ یہ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو چھوٹ ہے، چاہے آپ جو مبتدا خبر کے قواعد ہیں ان کو فالو کرے یا نہ، آپ کو کھلی چھوٹ ہے کہ آپ دونوں صورتوں میں جائز ہے، چاہے آپ مطابقت کرے یا نہ کرے۔ لیکن جو تفضیل بعض ہے کمپیریٹو، اس میں آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اس میں ایک ہی وزن آتا ہے، وہ ہے واحد مذکر۔ تو اسم تفضیل للمذکر، پہلے ہم مذکر کی بات کرتے ہیں، اسم تفضیل مذکر کے لیے۔ تو یہ آپ ٹیبل دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکیں تینوں صورتوں میں، یہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں کیا یعنی اس کی صورتیں بنتی ہیں اسم تفضیل کی۔ پھر ہم نے واحد مثنی، جمع سالم اور جمع مکسر کے اس کے اوزان لائے ہیں۔ تو افعل میں نے کہا مذکر کا ہمارا وزن ہے، تو حالت نصب میں اس کا افعلا اور حالت جر میں افعلا۔ افعلو چونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے اسی لیے اس کو افعلی نہیں ہوگا، اسی لیے ہم اس کو کسرہ فتحہ سے دکھائیں گے، یعنی افعلا۔ پھر مثنی افعلانی، افعلین اور افعلین، یہ ہم نے جو آخری سبق تھا عربی زبان کے 10 سبق واحد تثنیہ جمع، اس میں ہم نے دیکھا مثنی اور جمع، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 24 اور 25 لیکچر، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم تثنیہ اور جمع کیسے بناتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اس پہ بات کی ہے، یعنی افعلانی، افعلین حالت نصب میں، افعلین سیم حالت جر میں۔ جمع سالم افعلون، افعلون حالت رفع، افعلین حالت نصب، افعلین حالت جر۔ اب جمع مکسر، جمع مکسر بھی تو افاعل، افاعل حالت رفع، افاعل حالت نصب، افاعل حالت جر، یہ بھی ممنوع من الصرف ہے۔ تو یہ مذکر کے لیے ہمارے پاس اسم تفضیل، یہ آپ کو یاد کرنا ہے، یہ ٹیبل یعنی افعلو، افعلا، افعلا۔ پھر ایسے ہی مثنی کے لیے اور سالم کے، کچھ زیادہ اس میں خاص نہیں ہے، یہ آپ بآسانی یاد کر سکتے ہیں۔ پھر اسم تفضیل للمؤنث، اسم تفضیل مؤنث کے لیے حالت رفع میں ہم نے کہا کہ مؤنث کے لیے ہمارے پاس وزن ہے فعلا، تو حالت رفع میں فعلا، حالت نصب میں بھی فعلا اور حالت جر میں بھی فعلا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، مبنی ہے، الف لازمہ مقصور ہم کہتے ہیں اس کو۔ مثنی فعلیان، فعلیین، فعلیین، فعلیان حالت رفع میں، فعلیین حالت نصب میں اور حالت جر میں بھی فعلیین۔ فعلیاتن، اب سالم، جمع سالم مذکر مؤنث کے لیے فعلیاتن حالت رفع، فعلیاتن حالت نصب۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جمع مؤنث میں ہم حالت نصب کسرہ سے یعنی جر سے دکھاتے، فعلیاتن اور فعلیاتن پھر حالت جر میں۔ پھر جمع مکسر فعلن، فعلن اور فعلن، تو یہ جمع مکسر کے 3 اوزان ہیں، کس کے لیے؟ مؤنث اسم تفضیل کے لیے۔ اسم تفضیل، اب ہم کچھ سینٹنسز لیتے ہیں، کچھ جملے دیکھتے ہیں کہ کیسے اسم تفضیل ایک مکمل جملہ تامہ میں استعمال ہوتا ہے۔ ہاشم طویل، ہاشم لمبا ہے، وحامد اطول منہ، اور حامد اطول منہ اس سے زیادہ لمبا ہے۔ تو یہاں پہ کیا استعمال ہوا ہے؟ اسم تفضیل جو میں نے ہائی لائٹ کیا، اطول افعال کے وزن پہ، اور یہ کون سا ان دو جو ہم نے اقسام دیکھے ہم جس کو ہم کہتے ہیں کہ کمپیریٹو یا سپرلیٹو، تو یہاں پہ کمپیرزن ہو رہا ہے۔ اطول منہ یعنی ہا جو ہے ضمیر ہاشم کی طرف لوٹتا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس 2 موصوف ہے حامد اور ہاشم، تو ان میں موازنہ ہو رہا ہے، تو یہ یہاں پہ کلی ہم فضیلت نہیں دے رہے ہیں، کلی برتری یا زیادتی ظاہر نہیں کر رہے ہیں، ہم یعنی 2 کا موازنہ کر رہے ہیں، یہ کلیتاً نہیں ہے، تو یہ کمپیریٹو ہے، تو اسی لیے وحامد اطول منہ، اور حامد اس سے لمبا ہے۔ دوسرا جملہ آمنۃ صغیرۃ، آمنہ صغیرۃ چھوٹی ہے، وزینب اصغر منہا، اور زینب اس سے چھوٹی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو دھیان میں رکھنی ہے بات، جو ہم نے پہلا قاعدہ دیکھا، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ زینب تھا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں مؤنث ہے تو یہاں پہ فعلا لگا دیں گے، لیکن نہیں، یہاں پہ فعلا نہیں لگ سکتا ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ جب ہم فضیلت
کلیتاً نہ ہو، یعنی بعض کو ہم بعض پہ فضیلت یا ایک شخص کو دوسرے پہ فضیلت دے رہے ہیں، یعنی شارٹ میں کمپیریٹیو ڈگری جب استعمال ہوگا، یعنی ہم کلیتاً فضیلت نہیں دے رہے ہیں، ہم ایک شخص کو دوسرے پہ فضیلت دے رہے ہیں، یا اس کے کسی وصف کی زیادتی یا اس کو زیادتی یا برتری ظاہر کر رہے ہیں، وہ کوئی اچھی صفت بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی. تو یہاں پہ کمپیریزن ہے، یعنی موازنہ ہو رہا ہے زینب اور آمنہ کا، ان کے یعنی چھوٹے ہونے کا. تو یہاں پہ ہم موازنہ کر رہے ہیں، یہاں پہ کلیتاً ہم فضیلت نہیں دے رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم یہاں پہ ہم کو یاد جو پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا کہ ہمیشہ واحد مذکر کا وزن آئے گا، یعنی افعلو. تو اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ موصوف یہ ہے ہمارے پاس مؤنث ہے، لیکن جو اس کی خبر ہے وہ مذکر ہے، تو یہاں پہ مبتدا خبر کا جو قاعدہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. وزینب اصغر منہا، اور زینب اس سے چھوٹی ہے. ہا آمنہ کی طرف لوٹتا ہے. حاذل کتاب اسہل من ذالک، یہ کتاب، اسم اشارہ مشار الیہ، اسہل من ذالک، زیادہ آسان ہے اس سے. اسہل من ذالک افعلو کے وزن پہ. تو پہلا جو جملہ تھا اطولو، یہ طولا یطولو سے آپ کو معلوم ہے. پھر اصغرو، یہ صغورا کے وزن پہ فعل آتا ہے، صغورا یصغرو. تو اصغرو افعلو کو جب ہم ان کے جو مادہ ہے صاد کلمہ، غین کلمہ اور را کلمہ کو افعلو کے وزن پہ ڈالیں گے تو اصغرو. اسی طرح اسہلو، سہلا یسہلو. حاذل کتاب، یہ کتاب، اسہلو من ذالک، اس سے زیادہ آسان ہے. ہؤلاء الطلاب، یہ سب طلاب، احسن من اولئک، زیادہ بہتر ہے ان سے. احسن حسنہ سے ہے، احسن حسنہ. تو اب اسم تفضیل کے وزن افعلو کے وزن احسن، یہ سب طلاب بہتر ہے ان سے. خطی، خطن ہم کہتے ہیں ہینڈ رائٹنگ، لکھائی کو. خطی میری لکھائی. اجمالو، اجمالو یہ جمولہ سے ہے. کرما یہ سب وہی کرما کے اوزان ہیں. جمولہ یجملو. اجمالو زیادہ خوبصورت ہے، من خطی کا، تمہاری لکھائی سے. تو یہاں پہ جو بھی ہر ایک جو آپ جملہ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں پہ من استعمال ہو رہا ہے اسم تفضیل کے بعد. تو یہ سیدھے آپ کو اس سے سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے. یہاں پہ کلیتاً فضیلت نہیں دے رہے ہیں، یہاں پہ ایک کو دوسرے پہ یا بعض کو بعض پہ ہم فضیلت دے رہے ہیں. تو یہ کمپیریٹیو موازنہ ہم کر رہے ہیں، ہم سپرلیٹیو نہیں جا رہے ہیں سب سے اس کی لکھائی اچھی ہے یا سب سے وہ طالب علم دنیا میں اچھے ہیں، ویسا ہم نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد آخری جملہ اللہ بنو احسن من الشاء، اللہ بنو دودھ، احسن حسنہ سے پھر سے احسن بہتر ہے، من الشاء چائے سے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا موازنہ، یعنی جو دوسری جو قسم ہے اسم تفضیل کی جہاں پہ ہم موازنہ کرتے ہیں، یعنی کمپیریٹیو ڈگری. تو اس میں آپ کو خالی اتنا کرنا ہے کہ ایک وزن یاد رکھنا ہے افعلو. تو جو بھی آپ جس بھی صفت میں آپ فضیلت دے رہے ہیں اس کو اس وزن پہ لانا ہے، یعنی چاہے وہ لمبائی ہو، کسی کا چھوٹا ہونا یا کسی کا آسان ہونا یا بہتر ہونا. تو جو اس کا فعل ہے ان کے جو یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد، وہ دیکھنے اور پھر ان کو افعال و وزن پہ ڈالنا ہے. اور یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی ہے کہ جو اسم تفضیل ہے یہ ثلاثی مجرد سے بنتا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہا یہ اس میں مشتق ہے، یعنی ہم اس کو ڈرائیو کرتے ہیں. ثلاثی مجرد کے جو تین ہمارے پاس ٹرائلیٹرل وربس ہوتے ہیں، ان کا جو ان کے جو تین کلمے ہوتے ہیں ان سے ہم اس کو بناتے ہیں. اب دوسرا، یعنی اب ہم موازنہ نہیں کریں گے، اب ہم یعنی کلیتاً فضیلت دیں گے، یعنی سپرلیٹیو. تو تب یہ اسم تفضیل مضاف کے طور پہ یعنی ترکیب اضافی بناتا ہے، مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. یعنی محمد احسن طالب فی الفصل، محمد سب سے اچھا طالب علم ہے کلاس میں. احسن طالب، پھر سے اب ہم نے کہا احسن طالب، ہم نے کسی کے ساتھ موازنہ نہیں کیا، ہم نے کہا احسن طالب سب سے اچھا طالب علم ہے کلاس میں. پھر قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت یعنی 40 آیت کا نمبر 40 ہے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، اور بنایا کلمت، یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بات، ترجمہ کر سکتے ہیں یا بول، اور اس نے بنایا کلمہ یعنی ان کی بات یا ان کا بول، الذین جنہوں نے کفر کیا، السفلی
یہاں پہ سفلا استعمال ہوا ہے. سفلا ہم کہتے ہیں اسفالو اس کا مذکر ہے تو اس کا یہ مؤنث ہے. اسفالو سے سفلا. سفلا ہم کہتے ہیں جو نیچے ہو, یعنی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیچے والا. یعنی انہوں نے, اب ہم بالمحاورہ اگر ہم اس یعنی قرآن کی آیت کا ترجمہ کریں گے, یعنی وجعل, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ضمیر لوٹتا ہے. وجعل کلمۃ الذین, اور اس نے ان کی بات یا ان کے بول کو جنہوں نے کفر کیا اس کو نیچے کر دیا. السفلا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اسی سے ہم جو ہمارے پاس مشہور یعنی ہم مثال دیتے ہیں اس کی دنیا. ادنا سے ادنا سے پھر یہ دنیا فعلا ہو جاتا ہے, تو وہ بھی اسی یعنی اسم تفضیل میں سے ہی ہے. ادنا سے دنیا مذکر اور مؤنث. ھذا اسہل درس فی الکتاب. ھذا اسہل درس فی الکتاب. پچھلے آپ دیکھ جو پچھلی سلائیڈ تھی اس میں آپ نے دیکھا ھذا الکتاب اسہل من ذالک, یہ کتاب اس سے آسان ہے. تو یہاں پہ موازنہ. اب ہم دیکھ رہے ہیں ھذا اسہل درس, یہ سب سے زیادہ آسان درس ہے فی الکتاب, کتاب میں. یہاں پہ ہم موازنہ نہیں کر رہے ہیں, یعنی کتاب میں ہم کلیتاً اس درس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے آسان ہے. تو یہ جو اس کے بعد اب یہ یہاں پہ سپرلیٹو ڈگری ہے, اور جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. تو یہ بھی جو اوپر آیا ہے اس کے یعنی اسی آیت کا حصہ ہے یہ. وَكَلِمَةُ اللَّهِ, اور یہ پھر جعل اسی کے ساتھ, یعنی اس نے بنایا کلمۃ اللہ, اللہ تعالیٰ کی بات یا کلمہ, اللہ تعالیٰ کا کلمہ یا اللہ تعالیٰ کا بول. ہی العلیٰ, اس کو بلند کیا یعنی اس کو اونچا کیا. تو یہ جو علیٰ ہے یہ علو میں سے ہے, یعنی اس کا اگر آپ مادہ دیکھیں گے یعنی ٹرائلیٹرل روٹ مصدر کہاں سے آیا ہے, یہ علون سے آیا ہے. تو یہ پھر یعنی علا, جیسے ہم دعا یدعو کرتے ہیں, وہ اصل میں دعا نہیں ہے, یعنی دعون دعویٰ ہے اصل میں. تو یہ بھی اصل میں عین لام اور واو علاوہ. پھر ہم کو معلوم ہے کہ یہ یہاں پہ تصریف ہوتی ہے اور علا ہو جاتا ہے, لیکن ہم کو مصدر دیکھنا ہے. یہاں پہ جب بھی ہم کوئی اسم تفضیل بنائیں گے تو ہم اس کا روٹ دیکھنا ہے, تصریف کے بعد نہیں, تصریف سے پہلے. تو یہاں پہ ہمارے پاس عین لام اور واو یعنی اوریجنل ہے تصریف سے پہلے, تو اسی سے پھر علیٰ بن جاتا ہے. یعنی جب ہم اس کا یعنی اعلیٰ اس کا ہو جائے گا مذکر, اور علیٰ جو ہم نے استعمال کیا جملے میں وہ اس کا مؤنث ہے, یعنی فعلا کے وزن پہ علیٰ. اور اوپر بھی کلمہ مؤنث ہے تو وہاں پہ سفلا استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ مؤنث ہے, کلمہ مؤنث ہے. تو وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ یعنی کلمہ سفلا اس کے لیے جو کفار ہے ان کی جو بات ہے اس کو نیچے کیا اللہ تعالیٰ نے, اور جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے اس کو بلند کیا. تو یہ دونوں مؤنث ہے, تو اسی لیے یہاں پہ دو مؤنث کا یعنی مؤنث اسم تفضیل استعمال ہوا ہے. اور یہاں پہ موازنہ نہیں ہو رہا ہے, یہاں پہ کلیتاً فضیلت ہے, سب سے نیچا اور سب سے. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی, اور اس نے کفار کا کلمہ یا ان کی بات کو سب سے نیچے کر دیا, اور اللہ تعالیٰ کے کلمے اللہ تعالیٰ کی بات کو سب سے بلند کیا. تو یہاں پہ آپ کو چھوٹ ہے, خالی آپ کو جو ہمارے پاس موازنے کے طور پہ کمپیریٹیو ڈگری ہے اس میں آپ کو خیال رکھنا ہے کہ واحد مذکر استعمال ہوتا ہے. تو اب آپ کے لیے تمرین ہے, ایگزرسائز. کون جملا من الکلمات الآتیۃ مستعملا اسم تفضیل. بنا یہ جملے آنے والے کلمات سے استعمال کرتے ہوئے اسم تفضیل. تو یہاں پہ آپ کو دو موصوف دیے ہیں اور ایک صفت دی ہے. تو آپ کو یہاں پہ اسم تفضیل یعنی جب دو موصوف آئیں گے تو سیدھی سی بات ہے آپ ان کا موازنہ کریں گے اور ایک کو دکھائیں گے کہ ایک جو یہ مشترک صفت ہے اس میں ایک زیادہ اچھا ہے یا زیادہ برا ہے. تو ہاشم عثمان اس کو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. طویل یہ صفت ہے. تو اس میں سے آپ تین جو ہمارے پاس جو جسے فعل بنتا ہے فعلا کے وزن پہ جو مادہ ہوتا ہے تین کلمے ان کو الگ کرنا ہے, پھر ان کو افعالو کے
وزن پہ لانا ہے. تو طویل جو ہمارے پاس ہے یہ فعیل، طویل آپ کے پاس صفت دی ہوئی ہے تو یہ فعیل کے وزن پہ ہے. فعیل تو یہ یا اس کو کٹ کیجئے تو پھر جو ہمارے پاس جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ تا ہے، واو ہے اور لام ہے. تو فا عین اور لام کلمہ. تو اب ہم اس کو حمزہ یعنی حمزہ قطعی لگائیں گے اور پھر جو ہمارے پاس وزن ہے یعنی ہمارے پاس وزن ہے افعالو. افعالو تو حمزہ تو تا واو اور لام اتوالو. تو یہ ہمارا اسم تفضیل بن گیا. تو ہم کہہ سکتے ہیں ہاشم اطول من. تو یہاں پہ یاد رکھنا ہے من استعمال کرنا ہے سپر کمپیریٹو میں. ہاشم اطول من عثمان. ہاشم زیادہ لمبا ہے عثمان سے. القاہرہ تو یہاں پہ پھر سے القاہرہ الریاض دو یعنی موصوف ہے، دو شہروں کے نام ہے. پھر کبیر یہاں پہ صفت ہے. تو ایسے ہی یہاں پہ بھی یا وہ اصل نہیں ہے، کاف با اور را اصل ہے. تو کبیر سے اکبر، اسی سے کبرا مؤنث. تو یہاں پہ ہم کو واحد مذکر استعمال کرنا ہے. تو القاہرہ تو قاہرہ یعنی مصر کی جو دارالحکومت ہے، اکبر زیادہ بڑی ہے، من الریاض ریاض سے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں القاہرہ قاہرہ یعنی کائرو زیادہ بڑا ہے من الریاض ریاض سے. اب یہاں پہ تیسرا جو جملہ ہے یہاں پہ اب ضمائر استعمال ہوئے. تو ضمائر یہاں پہ اب ظاہر اسم استعمال نہیں ہوا ہے، ضمائر استعمال ہوئے ہیں. انا کبیرن ہوا، تو انا میں ہوا وہ. کبیرن صفت ہے تو پھر سے یا ہم نکال لیں گے، فعیل کے وزن پہ یہ صفت ہے. تو کاف با اور را. اکبر پھر سے انا میں اکبر بڑا ہوں، من ہو. تو اب جو ضمائر ہے متصل استعمال ہوگا. انا اکبر من ہو ضمیر متصل استعمال ہوگا یعنی ہوا سے. یہ ہوا ضمیر منفصل ہے تو ہم کو متصل ہو. انا اکبر من ہو میں اس سے بڑا ہوں. ہوا اصغر انت، ہوا اصغر انت. تو پھر سے یہاں پہ ہمارے پاس صغیرن صفت ہے، صغیرن تو اسے ہم الگ کریں گے، صاد کلمہ غین اور را. تو پھر وزن اس پہ افعالو کے وزن پہ جب ہم لائیں گے اصغر. ہوا اصغر وہ چھوٹا ہے، زیادہ چھوٹا ہے، من انتا. انتا کی جگہ ہم جب ضمیر متصل استعمال کرتے ہیں تو کا. ہوا اصغر من کا وہ زیادہ چھوٹا ہے تم سے. انت یعنی حسن انا. تو حسن یعنی اچھا ہونا، یہ مصدر ہے. تو یہاں پہ سیدھے دیا گیا ہے کہ ہا کلمہ سین کلمہ اور نون. تو احسن انت احسن من. اب یہاں پہ انا ہے تو یہاں پہ اب منی یا متکلم جو ہم ضمیر متصل میں استعمال کرتے ہیں منی. یا نحنو ہوتا تو منا. انت احسن منی. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ہم واحد مذکر استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ موازنہ ہو رہا ہے، کوئی ہم کلیتاً فضیلت نہیں دے رہے ہیں. تو یہ اسم تفضیل تھا، اس پہ ہم نے بات کی. اب واپس کتاب کی طرف آئیے. تو یہاں پہ نیچے مؤلف نے دیا ہے خیرن ایضاً اسم تفضیل. خیر جو ہے یہاں جو حدیث میں استعمال ہوا ہے المومن القوی خیرن. تو مؤلف فرماتے ہیں کہ جو خیر ہے یہ بھی اس میں تفضیل ہے. پھر انہوں نے کچھ مثالیں دی ہے. تو قولو تم کہتے ہو الصلاۃ نماز خیرن بہتر ہے من النوم نیند سے. اور جو یہ خیر ہے اس کی جو یعنی اس کی جو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ شر. شر جو ہے وہ بھی اسم تفضیل ہے. اولئک ہم شر البریہ، وہ سب یعنی شر البریہ بدترین مخلوق میں سے ہیں، بدترین خلائق میں سے. شر تو اس کا اپوزٹ جو ضد ہے وہ بھی اسم تفضیل ہے. المدینۃ المنورۃ احب الی من بلدی. تو یہاں پہ پھر سے آپ دیکھ رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، پھر سے موازنہ ہو رہا ہے.
نماز بہتر ہے نیند سے. المدینۃ المنورۃ احب الیہ من بلدی. مدینہ منورہ مجھے زیادہ محبوب ہے اپنے ملک سے. مکۃ المکرمۃ مکۃ المکرمہ المدینہ المنورہ نعت منوط موصوف صفت. اکبر من الطائف. مکہ مکرمہ زیادہ بڑا ہے من الطائف طائف سے. طائف جو یعنی سعودی عرب کا ایک شہر ہے. اللغۃ العربیۃ اسہل من لغتی. اللغۃ العربیہ پھر سے موصوف صفت. اسہل لغۃ العربیہ یا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو موصوف صفت ان جملوں میں استعمال ہوا ہے یہ اس جملہ اسمیہ کی یعنی اس کے مبتدا ہے اور جو پھر اسم تفضیل یا اس کے ساتھ اور کچھ ہے وہ خبر ہے. اللغۃ العربیۃ عربی زبان اسہل زیادہ آسان ہے من لغتی میری زبان سے. تو یہاں پہ بھی ہم نے مؤلف نے بھی ایک ہی جو وزن ہے واحد مذکر یعنی یہ موازنے کے طور پہ انہوں نے یہ جملے لائے ہیں. انہوں نے وہ کلیتاً جو ہم نے دیکھا وہ ویسے جملے نہیں لائے. مناقشہ عجب جواب دیجئے اما یاتی اس کے بارے میں جو آ رہا ہے عطا یاتی. ایہما احب الی اللہ دو میں سے کون ایہما وچ آف دا ٹو احب زیادہ پسند ہے الی اللہ المؤمن القوی ام المؤمن الضعیف. مومن قوی ان دو میں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند کون ہے. تو وہاں پہ وہیں سے آپ کو دونوں میں سے ایک اختیار کرنا ہے المؤمن قوی الام المؤمن الضعیف مومن قوی یا مومن ضعیف. تو یہاں پہ اس کو آپ لکھیں گے المؤمن القوی احب الی اللہ. اذکر حدیثاً فی فضل المؤمن القوی ذکر کیجئے حدیث ذکر یذکر اذکر حدیث فی فضل المؤمن القوی مومن قوی کی فضیلت میں. تو اس میں آپ یہی حدیث ذکر کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ حدیث یاد کیا ہوگا حفظ کیا ہوگا. المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. تو یہاں پہ یہ اسے بھی اس میں اور کچھ یعنی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث میں یہ کنٹینیو ہے یہ وہیں تک حدیث نہیں ہے اس کے الفاظ ابھی یعنی وہ حذف ہے وہ یہاں پہ مؤلف نے نہیں لائے. تو آپ زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پورا حدیث کیا ہے اس کو یعنی جو مکمل حدیث ہے اس کو یاد کریں. من الصحابی الذی روا ھذا الحدیث المؤمن القوی خیر الی آخرہ. کون ہے وہ صحابی جس نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں الذی روا ھذا الحدیث ہوا ابو ہریرہ جس نے اس حدیث کو روایت کیا وہ ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ. ومن المحدث الذی اخرجہ اور کون ہے وہ محدث جس نے اس کی تخریج کی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں الذی اخرجہ ہو یا الذی اخرج ھذا الحدیث هو الامام المسلم رواہ مسلم هو الامام المسلم. تو یہ کافی ہے یعنی اس کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس کی تخریج کی ہے. پھر با ما معنی خیر وما ضدہ. ما معنی خیر ہم اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں ما معنی کیا معنی ہے خیر پھر ہم یہ بریکٹ کر سکتے ہیں یا ما معنی خیرن یعنی مضاف بھی ہم اس کو استعمال پڑھ سکتے ہیں. خیر کے کیا معنی ہے تو وہ یعنی مؤلف نے دی ہے افضل و احسن زیادہ بہتر یا زیادہ اچھا. وما ضدہ اور اس کی ضد کیا ہے شرن شرن اس کی ضد ہے اور ہم نے کہا شرن بھی اس میں تفضیل ہے. ما ضد القوی وما جمعہ قوی کی ضد کیا ہے الضعیف وما جمعہ اور اس کی جمع کیا ہے. تو ہم نے اس کی جمع بھی دیکھی تھی اقویاء افعلاء کے وزن پہ. ہاتی مثالین لاسم التفضیل دو مثالیں لائیے اسم تفضیل کے. تو آپ کوئی بھی اس میں استعمال یا آپ ہوم ورک ہے آپ کے لیے یعنی یہ آپ کو خود کرنا ہے. اس میں دو مثالیں آپ کو لانی ہے اسم تفضیل کی. میں کہہ سکتا ہوں میں جملہ استعمال کر سکتا ہوں انا اکبر من کا میں تم سے بڑا ہوں من کا سنن عمر میں. تو یہاں پہ یہ ویسے جملے ہم نے نہیں لائے ایسے بھی ہم استعمال کرتے ہیں یعنی میں بڑا ہوں لیکن یہاں پہ ابھی جملے میں ابھی ابہام ہے
پورا کلیئر نہیں ہے کہ کس چیز میں وہ بڑا ہے، علم میں ہے، مال میں ہے، کس میں بڑا ہے. تو جب ہم نے کہا سنن تو یہ اس کا تمیز ہے، تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ فرق کرتا ہے کہ کس چیز میں میں تم سے بڑا ہوں یا مجھے فضیلت حاصل ہے. تو یہاں جب ہم نے سنن کہا تو یہ تمیز اب واضح ہو گیا کہ میں تم سے عمر میں بڑا ہوں. تو دوسری مثال ہم لا سکتے ہیں کہ کوئی بھی، جیسے ہم نے جملے استعمال کیے، قرآن میں استعمال ہوا ہے والفتنۃ اکبر من القتل، اور جو فتنہ ہے زیادہ بڑا ہے قتل سے. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں والفتنہ جو ہے، جو موصوف ہے وہ مؤنث ہے، لیکن جو ہمارا اسم تفضیل ہے، خبر ہے، وہ کیا استعمال ہوا ہے؟ واحد مذکر. والفتنۃ اکبر، فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے یا خون ریزی سے. پھر سے ادخل کل کلمۃ، تو پھر سے میں نے کہا تھا پچھلی بار، جیسے میں نے کہا تھا دخل یدخل داخل ہونا، ادخل یدخل ادخل داخل کرنا، داخل کیجئے ہر ایک کلمہ، کل کلمۃ مما یاتی، ان میں سے جو آ رہے ہیں، فی جملۃ مفیدۃ، مفید جملے میں. یہ بھی آپ کو خود کرنا ہے، یعنی ہوم ورک ہے. خیرن، تو آپ کہہ سکتے ہیں قرآن میں استعمال ہوا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یعنی یہ شیطان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے میں اس سے بہتر ہوں، تم نے یعنی آپ نے اس کو خلقتنی من نار، مجھے نار سے پیدا کیا، و خلقتہ من طین، اور اس کو گارے سے پیدا کیا. احب، تو احب استعمال کافی احادیث یعنی میں یہ الفاظ استعمال ہوئے احب، تو یہ اس حدیث میں بھی استعمال ہوئے ہیں. تو اس کا مضارع بھی استعمال ہوا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تو ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں احب الناس الی، احب الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے مؤلف نے جملہ استعمال کیا ہے. یا آپ ایسے کوئی سمپل سا جملہ بھی استعمال کر سکتے، احب الموز، مجھے کیلا پسند ہے، کوئی بھی جملہ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں. قویٌ، قویٌ یہ صفت ہے، تو اس میں بھی بہت ہی آسان ہے، کوئی بھی جملہ آپ بنا سکتے ہیں. حامد رجل قویٌ، ایسے ہی آپ اس میں جملے بنا سکتے ہیں بالکل، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں مفردات ہے بالکل آسان ہے، اس میں کوئی آپ کو یعنی کوئی دشواری نہیں ہوگی اس میں جملے بنانے میں. پھر املا، ملا یملو املا، املا الفراغات فی الجملۃ الآتیۃ بکلمات مناسبۃ، بریے فراغات یعنی خالی جگہوں کو، یہ جمع مؤنث سالم ہے تو اسی لیے حالت نصب میں کسرہ. املا الفراغات، خالی جگہوں کو بریے، فی الجملۃ الآتیۃ آنے والے جملوں میں، بکلمات مناسبۃ مناسب کلموں کے یعنی رکھنے سے. الطالب المجتہد احب، محنتی طالب علم، نعت منعوت مبتدا، احب اس کی خبر اب شروع ہو رہی ہے. احب زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے. الی المدرس، مدرس کے نزدیک یا مدرس کو زیادہ محبوب ہے محنتی طالب علم. اب یہ یہاں پہ موازنہ ہو رہا ہے تو من اب استعمال ہوگا حروف جار. من الطالب الکسلانہ، تو من الطالب الکسلانی، من الطالب الکسلانی یعنی سست طالب علم سے، یعنی جو محنتی نہیں ہو. تو اب کسلان ممنوع من الصرف ہے الف لام سے، وہ پھر ہم اس کو کسرہ دے سے من الطالب الکسلانی. تو یہ دوسرا حدیث یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. آج ہم اسی پہ اکتفا کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے